بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ آپ بھی اللہ کے بندے بن جاؤ، بندے بن جاؤ تو پھر ستے خیرہ ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ملا کی دوڑ، بڑا ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یار تو کی ہر وقت مسیطے ہی وڑے رہی نے، جدوں بھی کو مسیطے آ رہے ہیں، مسیطے جا رہے ہیں، مسیطے آ رہے ہیں، مسیطے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص جس کے نامہ مال میں لکھا ہو کہ یہ 5 ٹائم مسجد میں گیا تھا اور آیا تھا، گیا تھا اور آیا تھا۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے جب اپنے نبی کو دنیا کا سب سے بڑا تحفہ دیا ہے تو کیا دیا ہے کہ مسجد حرام سے سیر کرائی ہے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے اوپر اللہ چاہتا تو مکہ سے ڈائریکٹ بھی تو آسمانوں کو لے جا سکتا تھا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جو سیر کرائی وہ بھی 2 مسجدوں کے درمیان کرائی ہے۔ تو یہ خوش نصیب ہوگا وہ شخص کل قیامت کو جس کا نامہ مال فرشتے سامنے رکھیں اور اس کا سب سے زیادہ سفر مسجد سے مسجد تک کا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب مسجد اقصی میں اللہ کے نبی کو امامت کے لیے شرف دیا، اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو حاضر کیا، وہاں آپ نے جماعت کروائی اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، پہلے آسمان پر ابا جی سے ملاقات ہو گئی۔ ایک بزرگ بیٹھے ہیں درخت کے نیچے، ان کی دائیں جانب بھی بے شمار مخلوق ہے اور بائیں جانب بھی بے شمار مخلوق ہے۔ ابا جی سے ملاقات ہوئی تو ابا جی نے ویلکم کہا، خوش آمدید بیٹا، جی آیا نو، بسم اللہ۔ اور اتنا کہا کہ ابا جی نے دائیں طرف دیکھا تو مسکرائے، بائیں طرف دیکھا تو رو پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ آپ کے ابا جان ہے، سلام کر لو، ابو جی ہیں آدم علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی نے سلام کیا، حال چل پوچھا، تو اس کے بعد پوچھا کہ جبرائیل روئے کیوں ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے جب دائیں طرف دیکھا ہے تو یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، ابو خوش ہوگا کہ میری بڑی اولاد جنت میں جائے گی۔ جب بائیں جانب دیکھا تو ادھر بھی ٹھیری لگے تھے، وہ جہنم میں جانے والے تھے، اس لیے روئے۔ سبق کیا ملا؟ معراج کے واقعے سے سبق کیا ملا؟ کہ والد وہ ہوتا ہے جو اولاد کے غمگین ہو، اور جو والد ہو بد دعائیں دینے والا، اپنی اولاد سے بے پرواہ، وہ والد کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ والدین کو شفقت کرنی چاہیے، محبت برتنی چاہیے۔ ابھی آج مجھے ایک دوست نے میسج کر کے مسئلہ پوچھا ہے، خدا را اپنے بچوں کو جینے دیں۔ وہ والدین جو بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جینے کا موقع دے دیں۔ بہو لے کر آئے ہیں، کتنی بہو چیک کی ہوں گی، کتنی لڑکیاں دیکھی ہوں گی، پھر رشتہ پسند آیا ہوگا نا۔ اب ایک بچہ بھی ہے، اب جا کر ساس صاحبہ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی چونکہ پردہ کرتی ہے اس واسطے ساڈے والی نہیں۔ جدو رشتہ لین گیا ہے جو اکھاں تے پٹی بننی سی، اینکاں لائیاں سن کالیاں کہ تمہیں نظر نہیں آیا بھی یہ خاندان تو پردہ کردا ہے۔ اور پردہ کرنا خوبی ہے کہ عیب؟ پردہ کرتی ہے تو تمہاری عزت کی حفاظت کرتی ہے نا، نمائش نہیں لگاتی تو اس میں تمہاری عزت ہے۔ کہتی نہیں یہ لڑکی ساڈے والی نہیں، اس کو کہو کہ یا تو یہ پردہ اتارے یا پھر ہم اس کو طلاق دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسے والدین، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دیوس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیوس کیا کہا ہے کہ جو اپنے خاندان میں برائی ہوتی ہوئی دیکھیں اور آنکھیں بند کر لیں، وہ دیوس ہے، بغیرت۔ اور یہ تو وہ ہے جو برائی ہوتے ہوئے دیکھے، جو برائی کرنے کا حکم دے وہ کتنا بڑا بغیرت ہوگا۔ تو اس بچی کو جو پردہ کرتی ہے، حیا کے ساتھ رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے جیسا بغیرت بنے گی تو رہے گی، نہیں تو نہیں رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والدین ایسے نہیں ہوتے۔ والدین کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی ہماری عزت کی حفاظت کر رہی ہے، ہمارے خاندان کے لیے باعث عزت ہے، باعث فخر ہے۔ تو بچوں کو جینے دیجئے، بلکہ ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں جو آپ کی آنے والی نسل کی حفاظت کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔